آپ نے اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ اسٹارٹ میں جنرلی ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے ابراہیم لنکن کی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ تو فوکس کیا ہے، عوام سے ہی اٹھے گی لیڈرشپ، گورننگ فورسز، اور وہ عوام کے لیے کام کریں گی اور عوام کے ہی نمائندے ان کے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں ہوں گے۔ تو یہ ساری کی ساری ماسز کے گرد ریوالو کرتی ہے۔ اب اس کی اسپرٹ کیا ہوئی، تھرڈ ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ صرف اپنی سروس کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں کنٹری کے، جب آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا الٹیمیٹ تو آبجیکٹو ہے ڈیموکریٹک سسٹم سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، اگر تمام انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ایلیٹ کلاس کو یا جو کہ گورننگ کلاس ہے اس کو سرو کر رہے ہوں اور ماسز کو نیگلیکٹ کر رہے ہوں تو آپ نے ڈیموکریسی کی اسپرٹ پر کراس لگا دیا۔ This is the problem, this is the challenge, this is the issue of democracy in the third world countries, including Pakistan. Democracy is an antithesis of monarchy, aristocracy, oligarchy and dictatorship. پھر آ جاتا ہے جیسے میں نے کہا اس کے بیسک انگریڈینٹس ڈیموکریسی کے کیا ہے۔ پہلی بات اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے بیسک نیسیسٹیز کو ایڈریس کرنا آف دا ماسز۔ بیسک نیسیسٹیز میں جیسے آتا ہے فوڈ، کلودنگ اینڈ شیلٹر۔ دوسرا سیکورٹی اینڈ سیفٹی آف دا ماسز، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، freedom of thought and expression, meritocracy, equal opportunities of growth and development, justice, fair play, and impartiality, and to all kinds of exploitation by the people in power, access to information and accountability. یہ اچیو کیسے ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی ورک تھرو انسٹیٹیوشنز، یہ سرٹن انسٹیٹیوشنز کے ذریعے کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس ملک کا پولیس سیٹ اپ کیسا ہے، کیونکہ جرائم اب دیکھنا سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا پوائنٹ ہے، کرائم ہے، وائلیشن ہے۔ کرائم اور وائلنس کو پکڑنا تو پولیس نے ہے اور پولیس نے پکڑ کر پیش کس کے پاس کرنا ہے، جوڈیشری کے پاس۔ اگر یہ دونوں انسٹیٹیوشن صحیح پرفارم نہیں کر رہے اور یہاں جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، کامن مین کے ساتھ ڈفرینٹ سلوک ہو رہا ہے، دیٹ انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ از ناٹ ان اکارڈنس ود دا ریئل اسپرٹ آف دا ڈیموکریسی۔ اس کے بعد ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، جو کہ انسان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے، انٹلیکچوئل گروتھ ہے، یا اس کو ایسٹ میں کنورٹ کرنے کا جو ایک آبجیکٹو ہوتا ہے ماسز کو، یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں آ جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو امپارٹ quality education and give the quality health care to the masses۔ پھر وہ ریسورس اور کیپٹل بنتے ہیں، the human capital۔ پھر آ جاتا ہے وہاں کا انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی۔ پوائنٹ یہ ہے اگر آپ نے چیزیں آرگنائز کر لیں، ان پلیس کر دی چیزیں، آپ نے ایجوکیشن سسٹم بنا دیا، ہیلتھ سسٹم بنا دیا، پولیس سیٹ اپ بنا دیا اور ادارے بنا دیے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اب آپ کا کام ہوگی۔ اگر آپ ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھیں، یہ نہیں ہے کہ جینیٹیکلی دے آر نائس پیپل، کہ ان کا ڈی این اے اتنا اچھا ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ، ان کے پرائم منسٹر، ان کے ہیڈ آف دا آرگنائزیشن، ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹر، دے آر نائس پیپل۔ نو، اگر آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں، امریکہ کی پڑھیں، تو یہ ایک ڈارک ایجز سے باہر نکلا ہے۔ فرینچ ریولیوشن آپ نے دیکھا ہے 1789 میں، اس سے پہلے کیا تھا وہاں؟ یہی جو میں نے کہا اولیگارکی، ایرسٹوکریسی، یہی تھی۔ چرچ اور جو فیوڈلز تھے اور ایرسٹوکریٹک کلاس تھی، انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے حکمران بنی ہوئی تھی، تو ماسز نگلیکٹڈ تھے۔ تو یہ ماسز کو وقت کے ساتھ شعور آتا ہے، یہ نہیں کہ یہ فرینچ ریولیوشن اوور نائٹ ہوا یا ود ان فیو منتھس ڈیولپ ہوا، نو نو، اوور ایئرس۔ جو ہمارے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کا کوئی ریولیوشنری سٹائل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ود ان 6 months اور ود ان 1 2 3 years یہ پرفارم کرنے لگ جائے گی۔ It will perform, but it will take time as it has taken in the developed world۔ وہاں ڈیکڈز لگے ہیں اس کو ڈیولپ ہونے میں، ابھی بھی وہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت حد تک یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈسکریمنیشن ختم ہو گئی، بلیکس کی دیکھو، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کبھی سلیوری تھی، سلیوری ختم ہوئی، وہ اتنا سٹیجز میں بتا رہا ہوں، اٹس ایولیوشنری ان اسپرٹ۔ تو سلیوری ختم ہوئی لیکن پھر کالوں کے حقوق اتنے نہیں دیے جاتے تھے جتنے وائٹس کے، تو لہذا پھر بلیک لائیوز میٹر موومنٹ چلی، ابھی بھی اس کے ریمننٹس ہیں، اس لیے کہ تھوڑا بہت وہاں احساس ہے کہ وی آر بینگ ڈسکریمنیٹڈ۔ جیسے لاسٹ ہم ایگزامپل دیتے ہیں جارج فلائیڈ کی، کہ گھٹنا رکھا اس کی گردن پر، وائٹ نے مار دیا۔ اب یہ بہت یعنی اسپارسلی
अकरिंग इवेंट्स हैं, ये उसको कहते हैं रेमिनेंट्स। अभी यानी एवोल्यूशनरी स्टेजेस में एक वक्त आएगा कि कभी घुटने का वाकया नहीं होगा, जितने फिर बाद में प्रोटेस्ट हुए। मैं बात ये करना चाहता हूं कि ये चीजें अचीव कैसे होती हैं। ये चीजें अचीव होती हैं बाय द प्रोटेस्ट ऑफ द मासेस। इसको मैं एक लफ्ज कहता हूं, मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं, मेरी सारी जैसे कहते हैं जो भी स्कूल ऑफ थॉट है या इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, उसका लुब्बे लबाब है इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये वेस्ट दुरुस्त हुई है अवाम के एहतजाजों से। अवाम में जब एहतजाज की सलाहियत पैदा हुई, और ये होती है नॉलेज से, अवेयरनेस से, जब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़ती है, और ये ओवरनाइट नहीं बढ़ती, इसको भी वक्त लगा। जैसे मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, उससे पहले अवाम में ये शोर बिल्डअप होना शुरू हुआ। ऐसा प्रेस से, लोगों के इंटरेक्शन से इनको एहसास हुआ कि जो हमारे हुक्मरान हैं, ये एक डायनेस्टिकल रूल चल रहा है। ये क्या वजह है कि बाप का बेटा जो पैदा हुआ, अगला रूल उसके बाद, फिर उसका बेटा। ये जो इंटेलेक्ट है, विजडम है, इंटेलिजेंस है, ये उतरती है या नाजिल होती है एक खानदान पर। इसको सदियां लगी सोचने में इंसान को। थर्ड वर्ड में अभी भी है कि हमारे शऊर इतने बंद हो चुके हैं, हम राइट देते हैं कि ये जो इक़्तिदार है इस खानदान का राइट है। गोया कि हमने ये समझ लिया कि जो विजडम है, लॉयल्टी का लेवल है, या मुल्क को सर्व करने की एबिलिटी है, ये खानदान से तलब होता है, ये डायनेस्टिकल है। तो लेकिन ये भी प्रोटेस्ट पावर फौरी तौर पर नहीं डेवलप होती, इसको बड़ा वक्त लगता है। अल्टीमेटली कौन सी चीज एक बुनियादी तब्दीली लाती है? दिस कम थ्रू लिटरेसी। तालीम की जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, अभी देखें आप मुल्क में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शऊर बिल्डअप हो रहा है, लोगों को समझ आ रही है, कई किस्म के सवालात पैदा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अवाम के प्रोटेस्ट की वजह से हुकूमतें मजबूर हो रही हैं डिलीवर करने पर, अपने कई खराजात कम कर रही हैं हुकूमतें। जैसे आंटू और आज है कि जी एक जहाज में 70 बंदों को आप ले जाएं सरकारी दौरे पर, ऐसे तो अमीर मुल्क में नहीं होता। हालांकि अमीर मुल्क तो अफोर्ड कर सकते हैं, वहां तो फौरन प्रोटेस्ट हो जाता है कि जी 70 की जरूरत क्या है। तो जब प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाएंगे तो जो आंटू और आज है वो 70 से 7 पर आ जाएगा। ये क्या है? ये कि जी अवाम कहती है हमारे टैक्सेस हैं, हमारे पैसे हैं, कि ये वर्थ स्पेंडिंग है ये टूर, या इतनी मिनिस्ट्रीज क्यों बनाए। जैसे कहते हैं ना, हम आपके पास पैसे नहीं है तो आप कम सर्वेंट रखते हैं। अब पाकिस्तान सिनेरियो आप देख रहे हैं कि पीपल इलेक्टेड नॉट बाय वर्च्यू ऑफ देयर कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी बट बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेल्थ विद देम और द मनी विद देम। सारी थर्ड वर्ल्ड में जो मयार है हुक्मरानों को मुंतखब करने का, वो ज्यादातर ये है 90% कि इसके पास दौलत कितनी है। यानी गोया कि आप रिस्पेक्ट ग्रांट करते हैं एक वेल्दी आदमी, आपके पास करेक्टर इंटेग्रिटी लेवल नहीं है। आप बताएं वेस्ट में मॉडल है ये सोचे हैं, ये फिर विशियस सर्कल बन जाता है। उसको जो पता है कि पैसे के बलबूते पर ही मैं एमपी बना, कुछ लोग एमएनए बने, और ज्यादा पैसा हुआ तो वो मिनिस्टर के रैंक तक चले गए, और ज्यादा हुआ तो सदर और वज़ीर बन गए। तो फिर क्या होता है? वो अपनी दौलत में इजाफा करता है आफ्टर एंटरिंग इनटू द गवर्नमेंट कॉरिडोर्स। आवाम को शऊर नहीं होता, लिहाजा ये उनकी जन्नत होते हैं। मैं कहता हूँ थर्ड वर्ल्ड जो है ये क्रिमिनल रूलर्स की जन्नत है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड के रूलर 30-30 साल हुक्मरान रहे हैं, आप अरब स्प्रिंग में देखें सब 30-30 साल हुक्मरान रहे थे, लेकिन कम्युनिटी ऑफ नेशंस में मुल्कों को मकाम कोई नहीं था। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जब पॉलिटिक्स सोर्स ऑफ अमासिंग वेल्थ बनती है, जब आपका बिजनेस है, यानी रूलर का बिजनेस है कोई, वो मुल्क के इदारों को अपने बिजनेस को सर्व करने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये जब इदारे उसकी पर्टिकुलरली उसको सर्व कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, नॉट ए रेवोल्यूशनरी वन। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, पाकिस्तान में भी डेवलप होगा। और ये मैं समझता हूं कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज ब्राइट, इसलिए कि अवाम की जो अवेयरनेस है ये जैसे दो तरीकों से आती है। एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप से आती है। दूसरा सोशल मीडिया या गूगल कल्चर या यूट्यूब कल्चर, ये जो .com कल्चर है, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई है।
یہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دیتی ہے، اس سے شعور بہت جلدی پھیل رہا ہے، اور یہ اتنا وقت نہیں لگے گا جتنا فرینچ ریولیوشن کو آنے میں لگا تھا، اس کو تو 50 سال لگے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے ود ان اے ڈیکیڈ پاکستان میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، آپ میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ آپ میں شعور بہت بڑھ گیا ہوگا اور آپ کا پروٹیسٹ پاور بہت بڑھ گئی ہوگی، اور یہ جتنے رولرز ہیں they will have to respond۔ اب تھوڑی سی باتیں اور میں کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے، آپ کو بیٹا سوال 3 4 طریقوں سے آ سکتا ہے۔ جیسے پہلے ایسے آیا تھا ڈیموکریسی اینڈ illiteracy can't move together۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو لٹریسی ہے کس طرح اثر انداز ہوتی ہے مختلف چیزوں پر۔ اسی طرح گڈ اکانومی اینڈ illiteracy can't move together، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی بڑی اکنامک پاورز ہیں آپ ان کا لٹریسی لیول دیکھیں۔ اسی طرح گڈ گورننس اینڈ illiteracy can't move together۔ کرائم وائلنس کا بھی لنک یہ ہے، اگر امریکہ میں یورپ میں کرائم وائلنس کم ہے تو آپ دیکھیں گے لٹریسی کو جوڑ دیں اس کے ساتھ۔ اب آ جاتا ہے وہ چائنا کی بات کی ہے، تو جیسے چائنا ہے کہ وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے، کمیونسٹ کنٹری ہے، یعنی ڈیموکریسی ہوتی ہے جہاں اپوزیشن کا وجود ہو، تو چائنا میں اپوزیشن کا وجود نہیں ہے۔ ایوری سیٹ اپ از کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ۔ تو امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے فرانسس فوکویاما، انہوں نے ایک جرمنی میں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از ان ڈکلائن ایٹ دا انٹرنیشنل لیول۔ اس کا اشارہ تھا چائنیز ماڈل کی طرف کہ دیکھیں چائنا میں ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن گورننس اتنی اچھی ہے۔ اس کا ایک وجہ بھی ہے کہ بائی چانس اچھا رولر آ گیا۔ ایک ڈینگ پنگ آیا 78 میں جس نے ماڈرن چائنا کی بنیاد رکھی، اور یہ موجودہ شی جن پنگ آ گئے، اور اس کا جو اچیومنٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، تو دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک اس نے ایسوسیٹ کر لیے۔ اور جو سپر پاور کے لیے چیلنج کیوں ہے کہ اس کا جو اکنامک گراف ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو سرپاس کر گیا، تو لہٰذا ود ان 5 ایئرز یہ اس سے بڑی اکانومی ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کا باقی سیٹ اپ بلڈ اپ ہوگا۔ پریزیڈنٹ نکسن نے جب ریزائن کیا تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ واٹر گیٹ سکنڈل ہوا، اس نے اپوزیشن کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس کو بگ کیا، گویا کہ اس کو ان اے کلینڈسٹائن مینر ریکارڈ کیا، آؤٹ ہو گئی چیز۔ اب عوام میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، یہ چیز اتنی آؤٹ ہوئی، اتنا پریشر ڈیولپ ہوا کہ ہی ہیڈ ٹو ریزائن۔ تو یعنی وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ پاور آف پروٹیسٹ اور انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی، اس میں یہ فٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ماضی میں ہالینڈ کے پرائم منسٹر تھے تو وہ آفس میں بائی سیکل پر جانا شروع ہو گئے۔ پوائنٹ یہ تھا کہ عوام میں ایک شعور تھا کہ ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، سب سے بڑا تو پرائم منسٹر ہے، تو یہ ان ٹیکس کے پیسوں کا خیال کرتا ہے۔ تو وہ جناب اس نے کہا جی میں کل سے سائیکل پر جایا کروں، تو وہ سائیکل پر جاتا تھا۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس نے کیا یہ رسپانس تھا عوام کے جذبات کو۔ لٹریسی از دا پینیسیا۔ دس از آل فرام مائی سائڈ، تھینک یو ویری مچ۔